अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हैं? ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खैरियत से होंगे, आबाद रहें, खुश रहें और सेहतमंद ज़िंदगी के साथ रहें। और अल्लाह ताला हम सबको ऐसे सेहतमंद ज़िंदगी अता फ़रमाए, हर मुसीबत से महफूज फरमाए। और ये जो कोरोना जैसी वबा फैली है, इससे हमें सबको महफूज फरमाए, आमीन। अच्छा फ्रेंड्स, मैंने ना उमैर और आमना के बारे में एक वीडियो बनाई थी, बल्कि दो एक जवाब भी दिया था। लेकिन लोगों ने शायद मेरी वीडियो गौर से नहीं सुनी, वो उसको गलत रंग दे रहे हैं कि मुझे जेलस है। देखें फ्रेंड, मुझे किसी से जेलसी नहीं है, ना मैं उनकी माँ हूँ। कोई कहता है आप उसकी अम्मी हैं, कोई कहता है आप उसकी सास हैं। मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती, अगर मैं उसकी सास होती तो मैं इस तरह की हरकतें करने देती? माँ होती, माँ उसकी बहुत अच्छी है, बहुत इनोसेंट आमना की। और उमर की माँ मैंने नहीं देखी, वो भी मे भी इनोसेंट हो क्योंकि माँ बाप इनोसेंट है। मैंने जैसे आपको पहले वीडियो में कहा कि माँ बाप को मैं बीच में नहीं लेकर आई। तो बाकी मैंने सिर्फ ये बात कही कि देखें, मैं किसी से जेलस नहीं हूँ और ना मैं कौन होती हूँ उन्हें रोकने वाली, ठीक है ना। ऑफ द कैमरा बस जो मर्ज़ी करें, चिपकें, गले लगाएं, जो मर्ज़ी करें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर कैमरा ऑन होते साथ ही अपने आप को इनोसेंट तरीके बताएं, दिखाएं कि हम कितने इनोसेंट लोग हैं। क्योंकि प्रेजेंट हमेशा वो बच्चा ही करता है अपनी फैमिली के बारे में। आप लोग कभी मेरी फैमिली पे उंगली उठा रहे हो, कभी किसी देखिए ऐसी बातें मत करें। मैंने उसकी फैमिली पे उंगली नहीं उठाई, मैंने सिर्फ आमना और उमैर की बात पे की है, हरकतों पे कहा है, ठीक है ना। आप फैमिली तक मत जाओ, वरना अगर जिन्हें कमेंट्स किए हैं ना, उन पे ये याद रखना, अब वो फिर अपनी फैमिली को प्रेजेंट कर रहे हैं। समझ आई है ना। मैं कौन होती हूँ? मैं कोई नहीं होती, मैं प्रेजेंट कर रही हूँ बच्चों को। मेरा इशू बड़ों के साथ भी नहीं, बड़े भी समझदार हैं, क्योंकि बड़े भी मैरिड हैं। क्योंकि 30 साल के बाद इंसान मिच्योर होना शुरू होता है। उससे अच्छे बुरे की पहचान 30 साल के बाद होती है। 30 साल तक तो वो लोगों के हाथों में खिलौना इजीली बन सकता है, चाहे वो कितना ही अपने आप को मिच्योर समझे। 22 साल की लड़की, 23 साल तक की लड़की आम बंदों के हाथों में खिलौना बन जाती है, इवन के अपने रिश्तेदारों के हाथों में भी खिलौना बन जाती है। लड़का 30 साल की उम्र में खिलौना बनता, उसे सेंस नहीं होती, वो अट्रैक्शन अजीब सी होती है, ठीक है ना। हम एक मिच्योर लोग हैं, हमें समझ आनी चाहिए, हम समझदार हैं। आप ऐसी चीज़ों को प्रेजेंट ना करें कि जिससे आपका नेगेटिव रिस्पॉन्स मिले कि ये नेगेटिव है। बाकी मुझे क्या लेना देना आके आमना उमर क्या कर रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं। ये सबकी मैरिड लाइफ इसी तरह इंजॉयमेंट होती है, कोई मैंने अनोखी नहीं है इनकी, ठीक है ना। सबकी शादियां सबके गुंजाइश के हिसाब से, जेब के हिसाब से अच्छी होती हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना। वो कोई अनोखी शादी नहीं हुई, ठीक है, जिसपे इतना वावेला मच रहा है, ठीक है। तो मुझे उनसे, दोनों से नहीं है, अल्लाह उन्हें सलामत रखे, उनकी जोड़ी को, वो खुश रहे, आबाद रहे। बस थोड़ा सा तरीका कि आमना वाकई ही स्ट्रगल करके आई, आमना ने मेहनत की, लेकिन सॉरी टू से उसने अपनी रेसिपी कोई इस्तेमाल नहीं की। वो एक अरेबिक चैनल है, उससे रेसिपी लेती रही, ये अच्छी बात है कि इंसान, लेकिन उसको, मैं इस चीज़ को अप्रिशिएट करती हूँ। कहते हैं ना, नकल के लिए अकल चाहिए, आमना के पास अकल है तो वो आगे तक बढ़ी है, सही है। लेकिन वो इस चीज़ को माने कि हाँ मैं रेसिपी सीखती हूँ और फिर मैं आगे आपको बताती हूँ। मैंने अपना पर्सनली तौर पे भी आमना की कई रेसिपी इस्तेमाल की हैं, ठीक है ना। लेकिन वो रेसिपी नहीं होती जो आमना बनाती है, समझ आ गई। क्योंकि जैसे शेफ़ जाकर था, एक मसाला चैनल पे आता था, वो जो बताता था सेम टू सेम वैसा ही बनता था। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं बनाती थी। मैंने उससे बिरयानी सीखी। मैं कहती हूँ, मुझे कोई कहता है किससे सीखी बिरयानी तुमने, मैं कहती हूँ शेफ़ जाकर से, सॉरी शेफ़ जाकर से। शेफ़ जाकर एक अच्छा कुक है, ठीक है ना, माशाल्लाह उसका एक मेयार है, वो खाना पकाना सही जानता है और वो अपनी रेसिपी लेकर आता है तो अच्छा लगता है। वो रेसिपी कहीं से नहीं आपको मिलेगी, आप वो मसाला चैनल पे नहीं आते सर। तो जब आप किसी से सीखते हो तो उसको अप्रिशिएट करो, उसका नाम लो, उसको बताओ कि मैंने यहाँ से सीखा है। आप मुझे बहुत सी चीज़ों पे टोंट मार रहे हो कि मैं जल रही हूँ, मुझ में पता नहीं। देखो भाई और बहन, मैं भी मैरिड हूँ, मुझे जलने की क्या ज़रूरत है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सही एज में शादी हो गई, ठीक है ना, मुझे जलने की ज़रूरत ही नहीं है। और
مجھے چھچوری حرکتیں کرنے کی ضرورت نہیں، نہ میں نے کبھی شروع سے چھچوری حرکتیں کی۔ دیکھو آپ سب سے پہلے آپ نظر تو ڈالو کہ وہ اپنے بہن بھائیوں کے سامنے حرکتیں کر رہی ہے، ہمارے نکاح برحق ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے، ٹھیک ہے، میں نے یہ بات غصے میں کہی یا کچھ بھی کیا، مجھے غصہ نہیں کرنا چاہیے، یہ بات آپ کی مجھے جس بات پہ میں اپریشیٹ کرتی ہوں آپ کو، ٹھیک ہے، بہت تھینک یو، میں بلکہ آپ کو کہتی ہوں کہ مجھے بتاؤ کہ میں کہاں غلط ہوں کہاں صحیح ہوں، مجھے تو برا نہیں لگا، لیکن آپ بہت زیادہ اسٹیم کہتے ہیں نا اور ایکسٹراڈنری آپ کہہ رہے ہو، وہ چیزیں نہیں اچھی لگتی، آپ میرے تک رہو، میرے بارے میں بات کرو، ٹھیک ہے نا، جیسے میں نے آمنہ عمیر کے بارے میں بات کی ہے، ٹھیک ہے، میں نے اس کی فیملی تک نہیں گئی، مجھے اس کی فیملی سے کیا لینا تھا، اس کی فیملی کتنی معزز ہو کتنی نیک ہو، میں تو اس کو نہیں، میں تو صرف آمنہ اور عمیر کی ویڈیو دیکھ کر آپ سے بات کی ہے، ٹھیک ہے نا، اس کی چھچوری حرکتیں دیکھ کے بات کی ہے۔ آپ مجھے ایک بات بتاؤ، آپ کے فیملی میں شادی ہوتی ہے، بچے آپ کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، آپ کے اپنے پرسنل بچے، اور آپ کی کزن کی شادی ہوتی ہے، وہ حرکتیں اس طرح کرتی ہے بچوں کے سامنے کہ اس کے ساتھ ٹچ ہو رہی ہے، عجیب و غریب حرکتیں کری ہے، تو کیا آپ برداشت کرو گے کہ میرے بچے یہ سین دیکھیں؟ کبھی بھی نہیں۔ آپ دوسرے کے بچوں کو کیوں نہیں اپنا بچہ مانتے؟ میں تو کرتی ہوں، حالانکہ میرے بچے نہیں ہیں، میں ہر بچے کو اپنے بچے سمجھتی ہوں، ان کی عزت کی رکھوالی کرنا ہم سب کا فرض ہے، ان کے ذہنوں کو واش کرنا ہم سب کا فرض ہے، اچھے راستے پہ لے کے جانا ہم سب کا فرض ہے، اچھی چیزیں دکھانا ہم سب کا فرض ہے، بری چیزیں دکھانا نہیں چاہیے، کیونکہ بچوں پہ نیگیٹو رسپانس آتا ہے، بچے نیگیٹو ایکٹیویٹیز میں جاتے ہیں، بچوں میں اٹریکشن عجیب و غریب بڑھتی ہے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا نا 30 سال تک بچہ چاہے وہ نو جاب کر رہا ہو، چاہے وہ پڑھ رہا ہو، چاہے کچھ بھی ہے، لیکن اس کا رسپانس غلط جاتا ہے ان کے ذہن میں، کیوں؟ وہ 30 سال تک ذہن میں رسپانس تب تک نہیں، اس کی اٹریکشن ختم ہوتی جب وہ ان مراحل سے نہیں گزرتا، تو ہم کیوں اٹریکشن ایسی پیدا کریں، ہم ان میں اچھی اویئرنیس کیوں نہ دیں؟ مجھے تو کوئی پرابلم، آپ بڑے ہو، آپ تو بہت کچھ دیکھتے ہو گے، ٹھیک ہے نا، آپ چوری چھپے یوٹیوب پہ بہت کچھ دیکھتے ہو گے، اس سے بھی نہیں ہے مجھے، آپ بڑے میچور، آپ کو سمجھ جائے کہ غلط راستہ کون سا ہے اور صحیح راستہ کون سا ہے، پر ہماری جنریشن کو ابھی نہیں پتہ، ہماری جنریشن کو سوری پتہ ہے، لیکن نیکسٹ جنریشن کو نہیں پتہ، نیکسٹ جنریشن کو میں بہت ایکسٹراڈنری اویئرنیس آ چکی ہوئی ہے، لیکن اس کا نیگیٹو رسپانس بھی آ رہا ہے، آپ کو اتنا نہیں پتہ چلتا، اسی کو دیکھ کر چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے، بچوں کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے، ہمیں آواز اٹھانی چاہیے غلط چیز پہ، ٹھیک ہے نا، آف دی کیمرہ وہ جو مرضی کریں، یہ ان کا پرسنل لائف ہے، یہ کسی کو ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ شادی برحق ہے، شادی کے بعد ولیمہ ہوتا ہے جس میں مرد اعلان کرتا ہے کہ یہ میرے نکاح میں ہے اور یہ میری عورت ہے، ٹھیک ہے نا، میں جیسا چاہوں جیسا کروں، اس پہ کسی کو کوئی اعتراض نہیں، ٹھیک ہے نا، سب سے بڑی بات تو یہی ہے، صرف میں نے یہ بات کی ہے کہ آن دی کیمرہ جو مرضی کریں، اپنی اگر میں شادی کی ہے اسپینسو طریقے سے، آپ اپنے اس کو حد میں رہیں، چھوٹے چھوٹے کلپ دکھائے ٹھیک ہے، لیکن اس میں بھی بڑی عجیب و غریب ہے، اب عورتوں میں نے دیکھا لڑکیوں میں خاص طور پہ شادی ہوتی ہے، مہندی سے لے کے ولیمہ تک ذرا بھی شرم و حیا نہیں ہے، ٹک 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 شروع ہوتی ہیں، مہندی والے دن سے لے کے بارات کے بعد، پہلے امیوں کے دوروں میں یہ ہوتا تھا کہ دیکھتے تھے، میں نے اپنی شادی میں بڑی حیا کی ہے، سچی بات ہے، کیونکہ یہ آٹومیٹکلی آپ کو شرم آتی ہے، آٹومیٹکلی آپ کا مائنڈ نہیں سیٹ ہوتا کہ آپ کدھر جا رہے ہو، آپ اپنے پیرنٹس کا گھر چھوڑتے ہو وہ خوف ہوتا ہے، لیکن آج کل کی لڑکیوں کو نہیں ہے، وہ سمجھتی ہیں کہ پتہ نہیں ہم نئی دنیا، جب وہ شادی ہو کے جاتی ہیں، جب گھر کا کام کرنا پڑتا ہے پھر روتی ہیں، وہ والا ایک گانا سنا ہوا ہے نا، میں نے ساجن کے گھر جانا ہے، جب ساجن کے گھر جاتی ہیں تو روتی ہیں، ہائے میں نے ماں کے گھر جانا ہے، پھر وہ ماں کا گھر بڑا پیارا لگنے لگ جاتا ہے، کیونکہ وہاں کام کرنا پڑتا ہے نا ساجن کے گھر میں، اور ماں کے گھر میں جو ہوتی ہے بہویں بھابیاں پہلے موجود ہوتی ہیں، اور وہ کام نہیں کرنا پڑتا، ان کو بستر توڑنے پڑتے ہیں، بیڈ توڑ کے بیٹھتی ہیں، ان کو آرام کی زندگی چاہیے ہوتی ہے ماں کے گھر، کہ مہمان بن کے وہاں پہ صرف وہ ایک آدھ دن رہنا پسند کرتی ہیں ساجن کے گھر، ماں کے گھر وہ سارا سال رہنا پسند کرتی ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے، زندگی بہت کہتے ہیں نا ایک مشکل مرحلے سے آپ کو گزارتی ہے، تو باقی یہ ہے کہ آپ جس طرح مرضی آپ کریں، آپ کی زندگی ہے، آپ گزاریں، پر آف دی کیمرہ،
جب کیمرہ ہو جائے تو آپ انوسینٹ ہو جاؤ. اچھا لگتا ہے. آمنہ پہلے بہت انوسینٹ تھی. آمنہ عمیر کے ساتھ نکاح میں آتے ساری چھوڑا پن اور عجیب و غریب حرکتیں. آپ ٹچ کرنا یا کچھ کرنا یار، یہ آف دی کیمرہ آپ جو مرضی کرو، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، مجھے کوئی جلن نہیں ہے. مجھے تو کیمرے کے آگے بھی وہ ایسی حرکتیں کرے تو تب بھی جلن نہیں ہے. کیوں؟ وہ جس کی عزت ہے، جس کی فیملی ہے، وہ اپنی فیملی کو اسپانسر کر رہی ہے. ٹھیک ہے، پرموٹ اپنی فیملی کو کر رہی ہے، مجھے نہیں کر رہی. میں صرف بچوں کی خاطر بولی ہوں. تو اس میں اگر کوئی غلط ہے تو مجھے بتائیں کہ ہاں میں غلط ہوں. میں سچ میں سارے دنیا کے بچوں کو اپنا بچہ سمجھتی ہوں. اگر میں اولاد نہیں ہے میری، کوئی پرابلم نہیں ہے، پر دوسرے بچوں کی تو رسپیکٹ کرنا میری ہے نا فرض. ان کی رکھوالی کرنا تو رسپیکٹ ہے نا میرا. ان کو مجھے ایسے مواد دینے جس سے بچے خوش ہوں، ایسے مواد نہیں دینے کے جس سے بچے نگیٹیو ایکٹیویٹیز میں آ جائیں. سمجھ آئی؟ یہ چھوٹی موٹی چیزیں ہی بچوں کے ذہنوں میں کچھ پیدا کرتی ہیں. بعض کا چھوٹے چھوٹے بچے بھی بیٹھے ہوتے ہیں. میں نے آپ کو صرف اتنا بتایا نا، اگر ریئل لائف میں آپ کے بچے بیٹھے ہوں اور آپ کے گھر کا نیو کپل یہ حرکتیں کرے، صرف مجھے اتنا بتاؤ آپ برداشت کرو گے؟ نہیں کرو گے. ٹھیک ہے، صرف اتنے سوال کا جواب دیں. اور آپ بڑی بڑی باتیں جو کر رہے ہیں نا، صرف اپنے بچوں کو بٹھا کر یہ حرکتیں کروا لیں کسی سے، پھر آپ کو میرے سوال کا جواب مل جائے گا. اور مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے، کیونکہ باتیں لمبی ہوتی جائیں گی. تو میں جتنی ٹو دی پوائنٹ بات کرنی تھی میں نے کر دی ہے، کیونکہ لوگوں کے نیگیٹو کمنٹ کو دیکھ کر تو مجھے کرنی پڑنی تھی. باقی اللہ ہم سب کو حفظ و مان میں رکھے. اور اذان کا ٹائم ہو گیا، مجھے اجازت دیجیے. اور میرے ماں باپ، میرے بھائیوں کو، میرے ہسبینڈ کو مجھے اپنی دعاؤں میں خاص طور پہ یاد کیجیے گا. اور میرے چینل کو سبسکرائب، شیئر اور لائک کرنا اور کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا پلیز. تھینک یو سو مچ. اوکے، اللہ حافظ.